بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھنی ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ 14 اگست یعنی ہمارے ملک، ہماری دھرتی، ہمارے وطن پیارا پاکستان، اس کا یوم آزادی ہے۔ اگر آپ قرآن کا اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے وطن کے حوالے سے دو باتیں آئیں گی۔ بعض اوقات اسلامی ہدایات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں، آپ یہاں سے ہجرت کریں، اس لیے کہ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی مال کو خطرہ ہے، اور خاص طور پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو بعض دفعہ ملک چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور بعض دفعہ ملک بنانے کی ہدایت کی جاتی ہے، اس کو آباد کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کا بولا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا دار و مدار اسلام اور ایمان کے ساتھ ہے۔ اسلام اور ایمان سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وطن کی محبت یہ انسان کی ایک فطری عمل ہے، فطری چیز ہے۔ یہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ جانوروں میں بھی دیکھیں گے تو جو ان کی اپنی رہائش ہوتی ہے، جہاں ان کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کی دل لگی ہوتی ہے۔ تو وطن سے محبت یہ ایک انسانی اور فطری عمل ہے، اور اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر ہم انہیں کہہ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور گھروں سے نکل جاؤ تو بہت کم لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے نکلنا اور اپنی زمین سے ہجرت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ ان مہاجرین کا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان مہاجرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت قرار دیا ہے، ان صحابہ کو جنہوں نے ہجرت کی، کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق میں ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے اموال کو چھوڑا، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ کریم نے ہمیں بھی ایک ملک عطا کیا ہے، اور لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک ہمیں آسانی سے نہیں ملا۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، 20 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہوئی، ماؤں بہنوں نے عزتوں کی پرواہ نہیں کی، اس کے بعد ہمیں یہ ملک ملا، اور اسلام کے نام پہ ملا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہی نعرہ تھا جس پر پوری قوم متفق تھی، اور وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں ایسی زمین چاہیے تھی جہاں پر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، جہاں کا نظام شریعت کے مطابق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کریم نے ہمیں ملک عطا کیا، لیکن ہم اس ملک سے آج تک وفا نہیں کر رہے۔ اپنے بڑوں سے ہم نے آج تک وفا نہیں کی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اس ملک کے لیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، ہم شکر ادا کریں کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں ایسے ملک کے ساتھ نسبت عطا کی جس کی بنیاد نظریاتی بنیاد ہے، جس کی بنیاد اسلامی بنیاد ہے۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، ہم اللہ کے آگے سجدے کریں، اور ان لوگوں نے
جنہوں نے قربانیاں دی ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے اپنے رب کے آگے دعائیں مانگیں، ان کی قربانیوں کو ہم یاد رکھیں، اور جو کچھ کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے اور اہل ملک کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، ہمیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سب اس طرح مل کر کردار ادا کرنا شروع کریں گے تو ہمارے ملک کے حالات بھی بدل جائیں گے، ہمارے علاقے کے حالات بھی بدل جائیں گے، ہمارے محلے اور پڑوس کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا، ایک دوسرے پر الزامات لگائے، اور ہم قائدین کو بولنے لگے، ہم سرکاری لوگوں کو بولنے لگے، ہم اداروں کے پیچھے پڑنے لگے، تو اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے حالات، ہمارے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اگر ہمیں اپنے ملک کے حالات بدلوانے ہیں تو اس میں مین کردار میرا اور آپ کا ہے، اور اس کے لیے آج سے ہم کوشش کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب کوئی ملک آپ کو عطا کیا جاتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنے چاہیے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وامروا بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرو، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ یہ 4 کام آپ کر لو، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے امور کا انجام اللہ کے پاس ہے، اور باقی کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دعا کریں اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس ملک کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اہل علاقے کی خدمت کے لیے، اہل محلے کی خدمت کے لیے، اس پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔